السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. معزز مشاہدین، آپ شہر حیدرآباد سے کچھ ہی کلومیٹروں کے فاصلے پر جو مرزا پور نامی علاقہ ہے، وہاں جو قرآن پرنٹنگ کمپلیکس کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں اس علاقے میں ہیں. یقین مانے قرآن مجید کی خدمت سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. اس میں جو سعادت و شرف ہے وہ کسی اور میں حاصل نہیں ہے. یہ قرآن مجید کا پروجیکٹ انشاءاللہ ملت اسلامیہ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، برادران وطن کی ضرورتوں کو پورا کرے گا. مدارس، مساجد، حلقات تحفیظ القرآن اور ہمارے جو اسلامک انسٹیٹیوٹس ہیں اور بے شمار مجالات ہیں جہاں یہ قرآن مجید ان ضرورتوں کو اور حاجتوں کو پورا کرے گا جس سے اللہ کے پیغام کو بندوں کے نام ہم پہنچا سکتے ہیں رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل على مصحف به يصل الله صوف من أتى فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحى کہ ایک مضبوط ٹیم ہے جو پوری طور پر صلاحیتوں سے لیس ہے، افرادی قوت سے مالا مال ہے اور بہترین منصوبہ بندی ہے، بہترین ٹیکنک ہے اور ایڈمنسٹریشن کی صلاحیتیں ہیں. تو لگ رہا ہے کہ کام الحمدللہ بہت اتقان سے اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ہو رہا ہے. جی، آج کے پروگرام کے حوالے سے مختصر میں صرف میں یہ کہوں کہ الحمدللہ اپنی نوعیت کا یہ نہایت ہی منفرد پروگرام تھا. تو ظاہر سی بات ہے اتنا عظیم الشان جب یہ معاملہ ہے تو اس کے لیے
شانہ بشانہ کھڑے ہونا، قدم سے قدم ملا کر کے ان کا ساتھ دینا، یہ ہمارا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے۔ Today, India is the largest populated country in the world. It has surpassed China, and we are more than 1.3 billion humans on this face of the earth in India. And for this large country, a Quran printing complex is a need, a necessity, a requirement, because to pass on the message of Allah subhanahu wa ta'ala, to see to it that every Indian receives a Quran, we need such massive project, and I congratulate Darul Huda team for their amazing commitment to this great work of Allah subhanahu wa ta'ala. ماشاءاللہ سے دارالہدا اسم بامسمہ ہے۔ قرآن کے ناموں میں سے ایک اہم نام ہے الہدا، اور دارالہدا نے قرآن کی تبلیغ اور ارشاد کے ضمن میں طباعت قرآن کے لیے جو بیڑا اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نوازے اور اس کو ترقی دے اور اس کو قیامت تک اللہ تعالیٰ باقی رکھے۔ آج یہاں قرآن مجید پرنٹنگ پریس کے قیام کے لیے ہم سب یہاں آئے ہوئے ہیں۔ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل اس پروجیکٹ کو جلد سے جلد کامیاب کرے اور اس مرکز دارالہدا اڈوپی کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے اور اس کا فائدہ ملک کے کونے کونے تک پہنچے۔ الحمدللہ دارالہدا کئی اعتبار سے کئی سارے مجال میں کام کر رہا ہے۔ میں کرناٹک سے تعلق رکھتا ہوں، تو کنڑا زبان کے اندر جو کام ہو رہا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے۔ بالخصوص کنڑی زبان میں قرآن کی سخت اشد ضرورت ہے ہم لوگوں کو، اور اللہ کے فضل سے دارالہدا کی طرف سے یہ کام ہو رہا، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ آج یہ جو قرآن کا جو پرنٹنگ کمپلیکس میں جو آ کے دیکھا ہوں، جو میرے تصور سے بھی بڑھ کے ہے الحمدللہ۔ میں تمل ناڈو سے ہوتے ہوئے، بنگلور سے ہوتے ہوئے حیدرآباد اسی کام کے لیے آیا ہوں۔ شیخ پرویز صاحب نے جو ہے بہت بڑا ایک اقتدام کرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک موقع پر ہمیں یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دارالہدا اڈوپی کی جانب سے مجمع لطباعت القرآن الشریف سے متعلق جو آج کام ہوا ہے وہ کئی صدیوں کے بعد ہو رہا ہے۔ اس طرح کا کام لگ بھگ سعودی عرب میں ملک فہد کے دور سے ہوا تھا، اور وہاں سے اس کے بعد یہ کام مفقود تھا۔ جو اللہ کے فضل و کرم سے یہ سعادت ملی ہے سرزمین ہند میں دارالہدا اڈوپی کو، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہاں سے امید ہے کہ پورے اس ہندوستان کی سرزمین کے چپے چپے میں ان علاقوں کی زبان میں قرآن مجید کی طباعت ہوگی اس مقام پر انشاءاللہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کی دعوت گھر گھر پہنچے گی۔ الحمدللہ دارالہدا قائم رہے، ہم ان کے بارے میں یہی توقع رکھتے ہیں۔ الحمدللہ اس کو اللہ تعالیٰ اور ترقی دے اور بھی کرے۔ جو یہ قدم اٹھائے نا، یہ بہت بڑا ایک ہندوستان کے لیے اور ہمارے لیے بہت بڑی اس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر بد نظر سے بچا کر اسے اور ترقی دے کے اور آگے بڑھا کے اس کو اپنی ٹائم اس تک آخری تک اس کو قائم رکھے۔ آج یہاں یہ جو قرآن کے حوالے سے جمع ہو رہے ہیں اور قرآن کی خدمت کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ الحمدللہ یہاں وجود میں آنے والا ہے، تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہی ہے۔ تو یقیناً اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں انشاءاللہ اس کے دور ہونے کا بہت جنا انشاءاللہ امکان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جتنے بھی لوگ اس میں جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہر طرح سے اخلاص کے ساتھ یہ کام انجام دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ مجمع دارالہدا لطباعت المصحف الشریف دیکھیں گے، یہ تو ایک مستقبل کا ہدف ہے، لیکن آج کی تاریخ میں کل کی شام تک کی اپڈیٹ یہ ہے کہ الحمدللہ 12 زبانوں میں قرآن مجید ترجمہ مع تفسیر منظر عام پر آ چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ مجمع آگے ہندوستان کے 25 زبانوں میں معتمد اداروں کی موافقت کے بعد مجمع ملک فہد، دارالسلام،
اسلام ہاؤس، ان اداروں نے جن کا اعتماد کیا ہے، ایسے تراجم پر انشاءاللہ کام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی آپ کے اس مشن میں، ہمارے برادر مکرم جو پرویز ناکوا صاحب جو مشن شروع کیے ہوئے ہیں، اس کے لیے ہر اعتبار سے اپنی اپنی خدمات پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشروع میں برکت عطا فرمائے اور اس کو کامیاب فرمائے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ پہنچائے۔ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہمارا ہندوستان اس وقت مجمع ملک فہد کے انداز پر ایک اور مجمع دیکھنے کے لیے بیتاب ہے، یہاں اکٹھا ہوا ہے۔ یہ جو مجمع قائم کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے ہندوستان کی مختلف علاقائی زبانوں میں قرآن کے تراجم آئیں گے، اور امید ہے کہ ہندوستان کے چپے چپے تک قرآن کا یہ پیغام عام ہوگا انشاءاللہ۔ پہلی چیز، یہ ذمہ داری صرف ایک دارالہدیٰ یا ڈاکٹر عمر کی نہیں بلکہ ہم سب کی ہے۔ دوسری چیز کہ اس میں ہی آپ کی اور ہماری حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم قرآن کی حفاظت کریں گے۔ جو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے، اللہ اس کی حفاظت بھی کر لیتا ہے۔ يسرنا ويسعدنا أن نرحب بكم أحر الترحيبات في هذا المؤتمر الرابع في خدمة القرآن الكريم بمنطقة وقرابات ميرزابور بمدينة حيدرآباد تلنگانة. ضيوفنا الأكارم وحضورنا الكريم، أحبتنا الأعزة، ما أطيب الوقت وما أسعد اللحظات ونحن مجتمعون في رحاب القرآن الكريم۔ بھائی ڈاکٹر پرویز اور ان کے رفقائے عمل ہم سب کی دعاؤں کے مستحق ہیں۔ انہوں نے پچھلے سالوں میں بھی مختلف زبانوں میں تراجم قرآن کو نشر کیا ہے، اور اب ایک بڑے وسیع میدان میں بڑا منصوبہ بنایا ہے کہ اس میں اللہ کی مدد سے مشروع مجمع دارالہدیٰ لطباعت المصحف کی بنیاد رکھ رہے ہیں، جس میں ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کرام بھی شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس منصوبے کو مکمل فرمائے اور دوام عطا فرمائے، تاکہ وہ قیامت تک اس کی کام اور امت کی خدمت کرتا رہے۔ یہ ایک عظیم فریضہ فرض کفایہ کے طور پر انشاءاللہ ان سے ادا ہوگا، اور اللہ کرے کہ ہم سب بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ الحمدللہ یہ کام بڑا اچھا کام اور ضروری کام تھا۔ شیخ محترم کی زبانی آپ نے سنا کہ یہاں معہد عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب ہو، اور اللہ تبارک و تعالی مجمع دارالہدیٰ لطباعت المصحف الشریف کی اس تاسیس کو بابرکت بنائے اور اس کو اپنے اہداف کو حاصل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ شیخ رفیق الاسلام مدنی حفظہ اللہ کی شخصیت وہ ہے جنہوں نے آسامی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ ترجمہ دارالہدیٰ سے چھپا بھی ہے، جزا اللہ عنا خیر الجزا۔ تو سبھی لوگ اس سلسلے میں تعاون کریں اور دارالہدیٰ کے اس پیغام کو، اس اعلان کو دور تک پہنچائیں۔ جدید دور کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا، اور اس کی تعلیمات کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے اور اس کے روح رواں ڈاکٹر پرویز احمد ناکوا عمری مدنی حفظہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ داد رسی فرمائے، ان کی مدد کرے، اور ایک دنیا ان کی تائید کے لیے کھڑی ہو اور یہ ادارہ قائم ہو جائے۔ میں ابھی سے اعلان کرتا ہوں کہ اگر ادارہ قائم ہوگا تو میں ہر چیز ان کے سپورٹ کر دوں گا اور تحویل کر دوں گا۔ مجھے جس عزیز گرامی قدر جنہوں نے یہ مجلس بلائی ہے، پرویز نقوہ صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب کی فکر کی بلندی بھی ہے، دین سے ہمدردی بھی ہے، اور کتاب اللہ سے اول اور آخر محبت ہونی چاہیے۔ بہت بڑی خدمت اور بہت بڑی نعمت، اور اللہ رب العزت والجلال کا بڑا کرم ہے جو آپ کے ساتھ ہے۔ آپ جس قدر بھی شکریہ ادا کریں، اس کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ مدد دینے کی کوشش کریں، یہ ان کا اپنا ذاتی کام نہیں ہے، یہ جماعت اور ملت کا کام ہے۔
تاکہ اس کار خیر کے ذریعے دنیا میں خیر پھیلے اور لوگوں کی زندگی میں برکتیں آئیں۔ دکتور پرویز نقویٰ ان کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ آپ نے یہ اقدام کیا۔ انشاءاللہ وہ کمی جو بڑی شدتوں سے محسوس کی جا رہی تھی ہندوستان کی سرزمین پر، آپ نے اس مجمع کے قیام سے اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے کہ الحمدللہ قرآن کے ساتھ عرب کا یعنی عجم کا، بر صغیر کے علماء کا، بالخصوص اہل حدیث علماء کا بڑا گہرا رشتہ ماضی میں رہا ہے۔ اسی سنہرے سلسلے کا یوں سمجھیے کا ایک اور حصہ دارالہدیٰ اڑپی کے حق میں آیا ہے۔ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم۔ یہ ادارہ علم و امن کے عنوان پر اب تک 3 کانفرنسیں منعقد کر چکا ہے۔ علماء دعات کی انگریزی و کناڈا زبانوں میں درس کے لیے 15 روزی تربیتی پروگرام اس میں شامل ہے۔ محکمہ پولیس و سیاستداں اور دیگر سرکاری و غیر سرکاری اعلیٰ عہدیداروں کی خدمت میں قرآن مجید کے نسخوں کا تحفہ دینے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ هذا المشروع الذي يهدف إلى خدمة كتاب الله الكريم وتوفير المصحف الشريف وترجمة معانيه إلى اللغات الهندية السائدة. أيها الحضور الكريم، إن هذا المشروع يمثل حلقة جديدة في سلسلة الجهود التي تبذلها مؤسسة دار الهدى الخيرية في خدمة الإسلام والمسلمين. دار الهدى سيشيع منه هداه، دار الهدى سيشيع منه هداه في أرض هند ذاك رجاء، هند تحضر بعد ذاك تمدنا بثقافة الإسلام تلك صفاء، هند تحضر بعد ذاك تمدنا بثقافة الإسلام تلك صفاء۔ نزول قرآن کا مقصد تدبر ہے اور تدبر کے لیے ترجمے کی ضرورت ہے، تو اس میں کوئی کسر باقی نہیں رکھنی چاہیے۔ بہترین تم میں سے وہ لوگ ہیں جو قرآن کے معلم ہیں یا اس کے متعلم ہیں، اس کو سکھانے والے یا اس کو سیکھنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر وہ قرآن سے جڑ کر اتنے عظیم ہیں تو اس قرآن کو چھاپ کر ان تک پہنچانے والے لوگ کتنے عظیم ہیں۔ 12 زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے، مختلف زبانوں میں۔ یہ ان زبانوں کو جاننے والوں کو براہ راست اللہ رب العزت تک جوڑنے کا کام کرے گا یہ ترجمہ۔ I think it is the first attempt in the history of India, and it is added another golden feather in the achievement of Darul Huda institutions اور دار الہدیٰ ٹرسٹ۔ بھرپور تعاون کی زبان سے نہیں، الفاظ سے نہیں، پوری طرح تعاون کرنے کی کوشش کیجئے، یہ زمانے کی سخت ضرورت ہے۔ اس کی اشاعت کے جو مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، اس کی تعاون میں حصہ لیں، اس کے تمام کاموں میں ہم آگے بڑھیں۔ It is an excellent opportunity for us to fulfill our obligation for the pleasure of Allah. بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ مرکز دارالہدیٰ اڑپی اپنے تعلیمی، دعوتی اور رفاہی سفر میں ایک اور شعبے کا اضافہ کر لیا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ اس علاقے کو انشاءاللہ قرآنی علوم کا شہر بنایا جائے گا۔ پرویز صاحب نے ایک ایسا عزم لے کے اٹھے اور یہ ایسا کارنامہ ہے، یہ ایسی خدمت ہے، اس روئے زمین پر کوئی اور دوسرا کام نہیں ہو سکتا۔ قابل مبارکباد ہیں میرے بھائی پرویز نقویٰ صاحب اور ان کے اخوان اور ان کے جمیع رفقا جنہوں نے اس بیڑے کو اٹھایا ہے۔ اور گزشتہ 10 سالوں میں مرکز دارالہدیٰ کی جو خدمات ہے، ہمارا سارا علاقہ اس کا شاہد ہے، اور آج وہ ایک عظیم خدمت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر قرآن پرنٹنگ پریس، مجمع،
دار الہدا لطباعت المصحف الشریف کا آج وہ سنگ بنیاد رکھ رہا ہے، اور اسی کی کارروائی میں ہم سب آپ سب شریک ہیں۔ یہ بڑا تاریخی قدم ہے، یہ بڑا تاریخی کام ہے۔ اس مناسبت سے میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمارے بھائی ابو عمر پرویز ناکوا عمری مدنی وفقہ اللہ اور ان کے جو برادران ہیں اور ان کے جو بھی آبان و انصار ہیں، ان سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ بڑا مثالی کام کرنے آپ جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ توفیق الہی قدم بقدم آپ کے شامل حال ہو۔ الحمدللہ یہاں پرویز صاحب نے اڑپی میں ان کا سینٹر ہے پہلے سے، الحمدللہ کئی مرتبے میں بھی گیا ہوں۔ نبی الرحمہ کے تعلق سے ان کی کانفرنس ہوتے رہتی ہیں۔ اب میں آیا صبح تو دیکھا لو عرفتہ لاتبعتہ، اگر اللہ کے رسول کو تو پہچان لیتا انسان ضرور ان کی اتباع کرتا۔ ویسے میں کہوں گا لو قرأت القرآن لاہتدیت، اگر تو قرآن پڑھتا نا تجھے ہدایت مل جاتی۔ تو یہاں قائم کیا تو ان کا خود اپنا مکان نہیں ہے، ان کا مکان نہیں ہے، لیکن یہ سب چیزیں انہوں نے قائم کی ہیں۔ بڑی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے حیدرآباد والوں کو یا مرزا پور والوں کو دی ہے، اس لیے حیدرآباد والوں سے خصوصی درخواست کروں گا کہ پوری طرح آپ لوگ ان کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں اور ان کی مدد کریں۔ الحمدللہ مجمع دار الہدا لطباعت المصحف الشریف، اگر آج یہ فکرہ پروان چڑھا ہے تو یقین مانیے یہ ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشفق و مربی، حقیقی رہنما جو آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں، انہی اساتذہ کی مسلسل رہنمائیوں کا نتیجہ ہے، ان کی توجیہات، ان کے مسلسل ارشادات ہی کا نتیجہ ہے جو آج ایک فکرہ، ایک خیال، ایک پروجیکٹ کی شکل اختیار کیا ہے۔ پرویز سوریا کا قری ہے، اس راہ وفا میں اسے سب کچھ ہے گوارا، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ، ہے رب کا صحیفہ یہی دستور یگانا، ہر صبح و مساء گاتے ہیں ہم اس کا ترانہ، بدلا ہے اسی نور سے ظلمت کا زمانہ، دنیا نے کیا اس کی حکومت کا نظارہ، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ، قرآن سے ہی اسلاف کو وہ راز ملا تھا، قرآن سے ہی اسلاف کو وہ راز ملا تھا، پستی سے ابھر کر دم پرواز ملا تھا، یعنی وہ جہاں بانی کا اعزاز ملا تھا، ذلت ہے مقدر میں اسے جس نے نکارا، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ، اپنا لے اگر آج بھی قرآن کا راستہ، ہر سمت نظر آئے گا
اسلاف کا دستار، پھر عود بھی کر آئے گی وہ عظمت رفتار، ملت کی وہی آن وہی شان دوبارہ، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ، یہ عزم کریں ہر سوئی سے عام کریں گے، گھر گھر اسے پہنچا کے ہی آرام کریں گے، ہر صبح اسے پڑھ کے دیگر کام کریں گے، ہر روز اگر پڑھ لیں فقط ایک سپارہ، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ، ہو اس کے مطابق ہی جو یہ سیرت و صورت، مٹ جائے گی اس صفحہ ہستی سے کدورت، سو آج یہ مصحف ہے زمانے کی ضرورت، سو آج یہ مصحف ہے زمانے کی ضرورت، مصلح یہی عالم کو ہے پیغام ہمارا، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ، دار الہدیٰ ہے ملت بیضا کا ستارہ، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ۔